مکے کے اندر یہ ماحول تھا کہ عورتوں سے کسی معاملے میں مشورہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ تمام فیصلے خود مرد حضرات کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور جو مہاجرین کی جو بیویاں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ رہتی، اور وہاں انصار کا معاملہ یہ تھا کہ انصار کی بیویاں مردوں کے ساتھ مشورے میں داخل ہوتی تھیں۔ مرد حضرات جب کسی معاملے پر مشورہ کرتے تو اس میں وہ شریک رہتی اور رائے دیا کرتی تھی، اور کئی مرتبہ ان کی رائے کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتے تھے، شوہروں کو سمجھاتے، اور جب بات اچھی لگتی تو اس پہ فیصلہ قبول بھی کیا جاتا تھا وہ۔ تو یہ دیکھ دیکھ کر جو مہاجرین کی بیویاں تھیں وہ بھی دخل اندازی کرنے لگیں، کیونکہ مکہ میں ایسا رواج نہیں تھا بولنے کا، وہ چپ رہتی تھی، خاموش رہتی تھی، لیکن مدینہ میں ویسا نہیں تھا۔ تو یہ شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ تو ہمارا پورا کلچر ہی بگڑ جا رہا ہے، یہاں ہماری بیویاں تو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء نساء الانصار، کہ انصار کی بیویاں بہترین عورتیں ہیں۔ گویا آپ نے ان کی تائید کی کہ وہ گھریلو معاملات میں کچھ فیصلہ لیا جا رہا ہے تو ان سے بھی رائے لی جائے، اور جو بہتر ہو اگر ان کی رائے بہتر ہے تو اس پر فیصلہ بھی کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود آپ خواتین سے، اپنے ازواج سے مشورہ کیا کرتے تھے کسی مشکل معاملات میں، اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کئی مرتبہ آپ نے خواتین ازواج مطہرات کے رائے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے واسطے، جب آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور سب تیار ہوئے اور عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے، جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ والوں نے روک دیا، کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ وہاں عمرہ کے ارادے سے گئے تھے، کوئی لڑنے جنگ کے نیت سے نہیں گئے تھے، سب احرام باندھے ہوئے تھے، جانور تھے ذبح کرنے کے لیے، ہدی کے جانور تھے۔ اب وہاں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، اور مشورہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے طرف سے بھی کئی لوگ آئے کہ بات کیا بنے، کئی لوگ واپس چلے گئے۔ آخر میں سہل اور سہیل آئے، آپ نے دیکھا اور ان سے کہا اور بات چیت ہوئی، تو 10 نکاتی مشورہ یہ طے ہوا۔ اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ 10 سال تک انصار مہاجرین اور مکہ مشرکین مکہ کفار مکہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ بار بار لڑائیاں ہوا کرتی تھی، ہر سال ایک لڑائی چھڑتی، دوسری ہجری میں، تیسری ہجری میں، چوتھی ہجری میں، ہر ہجری میں ایک نہ ایک جنگ ہوئی مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو یہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا، جب آپ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، تو 7ویں ہجری کے اندر یہ صلح نامہ طے ہوا، اور یہ بات طے ہوئی کہ کوئی 10 سال آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اس سے بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کا کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی وہ ایک دوسرے سے مل کر قریب ہو کر اس کو دور کریں، اور بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ رہے گا اس کا حلیف ہوگا، یعنی اس کا ہر کام میں مددگار ہوگا، اس کو نقصان پہنچانا اور تمام حلیف جو ان کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ اگر کچھ کیا جائے گا تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور عمرہ کے لیے طے ہوا کہ آپ آئندہ سال آئیں گے، اس سال نہیں آئیں گے، گویا روکا جا رہا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں روک دیا ہے، اور آپ نے سب کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے ہم آئندہ سال آئیں گے، 3 دن تک رہیں گے، تلوار میان سے باہر نہیں ہوں گی،
اور عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس بیچ کے اندر اگر کوئی مسلمان مدینے سے اسلام کو چھوڑ کر مکہ آ جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے پرانے مذہب پہ، اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم رہیں گے۔ لیکن اگر اس صلح کے دوران اگر کوئی مکہ سے مشرک اور کافر مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو اس کو حوالے کر دینا ہوگا ہمارے، وہ مسلمان ہو کر وہاں سکون سے نہیں رہ سکتے، وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو ایسے شرائط تھے جو پورے ایسا معلوم ہوتا کہ ہم دبے ہوئے، کچلے ہوئے ہیں، ہم ان کے دستے نگر ہیں، وہ جیسا بول رہے ہیں مانتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب یہ فیصلہ آپ نے تسلیم کر لیا تو بہت سارے صحابہ تھے جو اس پہ راضی نہیں تھے، اس فیصلے سے۔ آپ نے ان سے کہا کہ حلق کرو، ہدی کے جو جانور ہے ذبح کرو، احرام کھول دو، تو تیار نہیں ہوئے۔ آپ بہت پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ کے سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی کو مت کہیے حلق کرانے کے لیے، کسی کو احرام کھولنے کے لیے مت کہیے، بلکہ آپ خود پہلے حلق کرائیے، ہدی کے جانور ذبح کیجئے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کی بات کو مانا اور اس پہ اپنا مطابق عمل کیا کہ حلق کرائے، ہدی کے جانور ذبح کیے۔ یہ دیکھنے کے بعد صحابہ کرام خود ذبح کرنے لگے اور حلق کرا لیے۔ تو یہ ازواج مطہرات کا مشکل معاملات میں ان سے مشورہ لینا اور ان کے مشورے پر عمل کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے گھروں میں اپنی بیویوں سے معاملات مشورہ کریں، مشورے کے بعد جو صحیح ہے اس پہ فیصلہ کریں۔ تو اب غور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کتنے % عمل کرتے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں یا ان کی رائے لینے کو ضروری سمجھتے ہیں یا مناسب سمجھتے ہیں۔